رات کی گہرائی پوری حویلی پر یوں پھیلی ہوئی تھی جیسے کسی نے کل مخمل کا کپڑا پہنا رکھا ہو۔ باہر آنگن میں لٹکا ہوا بلب ہلکے ہلکے جھولتے ہوئے دیواروں پر لمبی پرچھائیاں ڈال رہا تھا۔ بلال شاہ نے ہلکے سے دروازہ کھولا تھا۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں ٹھنڈی تھی۔ اندر سے کوئی جواب نہیں آیا، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کے پاپا ہمیشہ اسی خاموشی کے ساتھ اسے اندر آنے کی پرمیشن دیا کرتے تھے۔ اس نے دروازہ ڈھکیلا اور اندر قدم رکھا تھا۔ اعظم شاہ صوفے پر ہاتھ میں تصویر لیے بیٹھے تھے۔ چہرے پر عمر کے حساب سے جھریاں تھی، لیکن آنکھوں میں وہی سختی تھی جو کبھی کم نہیں ہوئی تھی۔ بلال نے اندر آ کر انہیں سلام کیا تھا اور ان کے برابر میں بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑی دیر ان دونوں کے بیچ میں خاموشی ہی رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد بلال ہلکی سی کھنکتی ہوئی آواز میں بولا تھا، پاپا آپ نے بلایا تھا مجھے، کوئی کام تھا کیا آپ کو؟ وہ اصل میں کل کی میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اعظم شاہ نے بلال کی طرف دیکھتے ہوئے ہلکی آواز میں بولے تھے۔ کام نہیں، بات ہے، ضروری بات ہے۔ پھر ہلکے سے آگے جھکے اور اسے دیکھتے ہوئے بولے، میں نے تمہارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے اور مجھے امید ہے کہ تم اس فیصلے کا مان رکھو گے اور تمہیں وہ فیصلہ ماننا ہوگا۔ بلال نے حیرت سے انہیں دیکھا اور پھر ہلکی آواز میں بولا، پاپا آپ بس حکم کریے، آپ کے لیے تو میری جان بھی حاضر ہے۔ لیکن پتہ نہیں آج اسے کیوں کوئی گڑبڑ محسوس ہو رہی تھی۔ ان کا اس طریقے سے بات کرنا پتہ نہیں کیوں دل میں عجیب سا ڈر پیدا کر رہا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے تھے اور پھر اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے گمبھیرتا سے بولے تھے، میں نے تمہارے لیے آفتاب کی بیٹی بشرا کا رشتہ مانگ لیا ہے۔ لڑکی بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، سمجھدار ہے اور ہمارے پورے خاندان میں ایسی کوئی لڑکی نہیں ہے۔ بلال نے پلکیں جھپکی تھی۔ یہ بات تو اس کے کانوں تک پہنچ گئی تھی، مگر جیسے دل نے ماننے سے انکار کر دیا ہو۔ پاپا بشرا کا؟ لیکن اعظم شاہ نے ہاتھ اٹھا کر اسے چپ کرا دیا اور بولے، میں جانتا ہوں کہ تم اسے پسند نہیں کرتے ہو، میں جانتا ہوں تمہاری بات عائشہ سے چل رہی ہے، مگر حالات بدل گئے ہیں، اب تمہیں سمجھوتا کرنا ہوگا۔ عائشہ ویسے بھی اچھی لڑکی نہیں ہے، میں صرف تمہاری خوشی کے لیے ہی خاموش تھا، لیکن تم دونوں الگ ہو، وہ صرف اور صرف پیسے کے پیچھے بھاگنے والی لڑکی ہے۔ لیکن میں اس کے بارے میں کچھ برا نہیں بولوں گا اور تم اس کے ساتھ دوسری شادی کر سکتے ہو، اس کی میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ کمرے کی ہوا رک سی گئی تھی، باہر کتے بھونک رہے تھے، صرف ان کے بولنے کے علاوہ سناٹا سا چھا گیا تھا۔ اور بولے، فیضان کے بھائی کا قتل ہوا ہے اور یہ قتل تمہارے بڑے بھائی نے کیا ہے جو کر کے بھاگ گیا ہے۔ اس نے ایک دفعہ نہیں سوچا پیچھے میں اور تم معاملے کو کیسے سنبھالیں گے۔ تم جانتے ہو اپنے بڑے بھائی کا غصہ، میں نے کتنا سمجھایا تھا اس لڑکے کو، مگر سنتا ہی کب ہے۔ وہ میری ہر چھوٹی چھوٹی بات پر مرنے کے لیے بندوق نکال لیتا ہے، کیا کروں میں اس کا؟ بلال کی سانس تو جیسے گلے میں ہی اٹک گئی تھی۔ پاپا یہ باتیں تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا تبھی اعظم شاہ بولے تھے، بات وہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں۔ ان کی آواز تیز ہوئی تھی، فیضان کا پریوار پنچایت میں بھی جا سکتا ہے، اپنا حق بھی مانگ سکتا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ان فقیروں کو ایک روپیہ بھی دوں۔ میں اپنے بیٹے کو جیل میں ڈلوا سکتا ہوں، تم جانتے ہو پنچایت آج کل مجبوراً ان کے ساتھ ہے۔ فیضان کا بھائی کا قتل ہوا ہے اور اس کی پتنی بیوہ ہوئی ہے اور بدلے میں ہمیں بھاری رقم انہیں دینی پڑے گی، اور میں یہ نہیں چاہتا۔ بلال نے ہلکے سے زمین کی طرف دیکھا تھا، دل میں عجیب سی گھٹن سی اترتی جا رہی تھی۔ وہ لڑنا چاہتا تھا، کہنا چاہتا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح وہ خاموش ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہا اور پھر ہمت کر کر بولا تھا، تو آپ نے؟ اس کی آواز کمزور ہو گئی تھی، آپ نے یہ سب کچھ چھپانے کے لیے میری شادی وہاں؟ ہاں، اعظم شاہ سیدھے بیٹھ گئے تھے، میں نے بات پکی کر دی ہے، کل تمہارا نکاح ہے سادگی سے، اور اسی پل تم لڑکی کو رخصت کر کر لے آؤ گے۔ یہ فیصلہ ان کی طرف سے آیا ہے، اب پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ بلال نے سر اٹھایا، آنکھوں میں پہلی بار غصے کی چنگاریاں اٹھی تھی۔ پاپا میری زندگی کا سوال ہے، کیا آپ میری مرضی کے بغیر ہی؟ میں نے کہہ دیا ہے تو کہہ دیا، تم اچھی طرح جانتے ہو اس گھر میں جو بھی فیصلہ لیا جاتا ہے وہ میری مرضی سے ہی لیا جاتا ہے، اس لیے منع کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اعظم شاہ کے چلانے کی گونج پورے کمرے میں پھیل گئی تھی۔ تمہارا باپ ہوں میں، اس پریوار کا بڑا ہوں، فیصلہ میرا ہوگا، چلنا تمہیں پڑے گا، اور کچھ نہیں سنوں گا، جو کہہ دیا سو کہہ دیا، بات یہی ختم۔ بلال کے ہونٹ تھر تھر آئے تھے۔ پاپا میں بس، انہوں نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کر دیا اور باہر جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ دروازے تک جاتے ہوئے بلال کے پیر بھاری ہو گئے تھے، جیسے آنے والے کل کا بوجھ اس کے پیروں پر آ پڑا ہو۔
کمرے سے باہر نکل کر بھی اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی مرضی، اس کے سپنے، اس کی آواز اس لمحے میں دفن ہو گئی ہو۔ وہ پلٹا نہیں تھا کیونکہ آج بھی باقی تمام دنوں کی طرح اس میں پاپا کے سامنے بولنے کی ہمت نہیں تھی، بس خاموشی تھی اور ایک بے بسی جو اس کے ساتھ اندھیری راہ دیواروں میں چلتی ہوئی باہر تک آ گئی تھی۔ لیکن کوئی تھا جو اس کی طرح کمزور نہیں تھا، بلکہ حالاتوں کا سامنا کر کے منزل اپنے نام کرانا جانتا تھا۔ دوسری طرف ایک گھر کے آنگن میں لٹکا ہوا بلب ہلکی سی تھر تھراہٹ کے ساتھ جل بجھ رہا تھا۔ رات کی نمی نے فرش کو ٹھنڈا کر دیا تھا اور باہر کبھی کبھار کوئی موٹر سائیکل تیز آواز میں گزر جاتی تھی، جس کی آواز جا کر دیواروں سے ٹکرا کر مٹ جاتی تھی۔ اسے خاموشی صدا سے گھر کے آنگن میں چرپائی پڑی تھی جس پر ارمانہ بیگم اور ان کے پتی بیٹھے تھے۔ دونوں کے چہروں پر گھر کی غریبی اور پریشانیوں نے ان کے چہروں پر الگ الگ لکیریں بنا رکھی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اندر کمرے سے چینوں کی آواز سنائی دینے لگی تھی۔ تیز غصے سے بھرے ہوئے اگلے ہی پل بشرا پردہ ہٹاتے ہوئے آنگن میں آئی تھی۔ اس کے گال غصے سے لال ہو رہے تھے اور آنکھوں سے آگ برس رہی تھی۔ وہ دیکھنے میں بلا کی خوبصورت تھی۔ اسے دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے کسی بڑے محل کی شہزادی ہو۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سختی سے بولی تھی، یہ کیا کر دیا آپ لوگوں نے اور کس کی مرضی سے کیا ہے؟ میں کوئی جانور ہوں جس کی زندگی کا فیصلہ آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہیں؟ اس کی آواز آنگن کے اندھیرے میں تیزی سے گونج رہی تھی۔ آپ لوگوں نے کس کی مرضی سے میرا رشتہ دشمنوں کے گھر کر دیا ہے؟ میں ان لوگوں کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتی اور آپ لوگ میرا رشتہ ساری زندگی کے لیے ان لوگوں سے جوڑ رہے ہیں۔ دماغ تو ٹھیک ہے نا آپ لوگوں کا؟ اس کی آواز میں جو سختی تھی وہ ڈر کی نہیں تھی بلکہ ایک گہرے زخم کی تھی۔ ارمانہ بیگم نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا تھا مگر کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ بشرا آگے آئی تھی، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر اس کی آواز مضبوط تھی۔ ممی، ان لوگوں نے ہمارے پریوار کے لڑکے کو مار ڈالا ہے اور آپ لوگ انہی لوگوں سے میرا رشتہ جوڑ رہے ہیں۔ آپ نے ایک بار سوچا بھی نہیں کہ مجھ سے پوچھ لیں چاچی کو کتنا برا لگے گا؟ وہ اس وقت کتنے صدمے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کچھ تو جواب دیجیے میری باتوں کا۔ آخرکار ارمانہ بیگم نے ایک گہری لمبی سانس لی تھی اور پھر سختی سے بولی تھی، بس اپنی زبان زیادہ مت چلاؤ، یہ کوئی تماشا گھر نہیں ہے جو اتنی زبان چلا رہی ہو تم۔ اگر تمہیں اتنی ہمدردی ہو رہی ہے چاچی سے تو انہی کے قدموں میں بیٹھی رہو نا۔ وہ اس سے پہلے کچھ اور بولتی، وہ ایک دم بولی تھی، تماشا تو آپ لوگوں نے بنا دیا ہے، اور رہی چاچی کے قدموں میں بیٹھنے کی بات تو ہاں بیٹھوں گی میں، اور کون روکے گا مجھے؟ بشرا ایک بھی منٹ برباد کیے بنا بولی تھی، میری زندگی کا سودا کر دیا آپ لوگوں نے، مجھے دشمنوں کے گھر بھیج رہے ہیں۔ آپ لوگوں نے سوچا بھی ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ ارمانہ بیگم سیدھی ہوئی اور چرپائی کے آگے ہو کر بیٹھی تھی اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، تمہیں سمجھ نہیں ہے بے وقوف لڑکی، میں نے بہت محنت سے یہ چال چلی ہے، ورنہ وہ لوگ کیا کرتے، 2-2.5 لاکھ دے کر بات ختم کر دیتے، ہمارا نقصان، ہماری عزت سب یوں ہی مٹ جاتی۔ وہ انگلی اٹھا کر بولی، لیکن اگر تم اس گھر میں دلہن بن کر جاؤ گی تو صرف ایک ہی نہیں سب کی زندگی بدل جائے گی، تم اس بارے میں سوچو تو۔ بشرا سر جھٹک کر بولی تھی، ممی میں انسان ہوں، کوئی کھلونا نہیں، آپ نے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کسی اور کے گھر پھینک دیا، وہ بھی بنا پوچھے، زندگی 2-4 دن کا کھیل نہیں ہے، یہ بات سمجھنی چاہیے آپ کو۔ ارمانہ بیگم کی آنکھیں تنگ ہو گئی تھی۔ بیٹی کی شادی وہی ہوتی ہے جہاں گھر کے فائدے ہیں، تم سمجھتی کیوں نہیں ہو اس بات کو؟ تمہارا ہونے والا پتی اتنا امیر ہے کہ تم ساری زندگی میں بھی اتنی عیش نہیں سوچ سکتی۔ سنا ہے اس کے پاس فیکٹریاں ہیں، بزنس ہے، پراپرٹی ہے، تم خود سوچو، تمہاری آنے والی نسل بھی عیش و آرام سے جیے گی، اور تم خود بھی، اور تمہاری وجہ سے ہم سب بھی۔ ممی، بشرا کی آواز پھٹنے کو تھی۔ چپ ہو جاؤ، ارمانہ بیگم بولی تھی، یہ رشتہ تمہاری اوقات سے باہر کا ہے، اور اگر تمہیں مل رہا ہے نا تو اس کی عزت کرو، ایسے موقع کو مت جانے دو۔ جذباتی ہونا اچھی بات ہے لیکن اتنا زیادہ ہونا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ بشرا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے، وہ اپنے پاپا کی طرف مڑی تھی۔ پاپا، کم سے کم آپ تو کچھ بولیے، یہ سب غلط ہے، آپ جانتے ہیں نا۔ اس کے پاپا نے ہلکے سے سانس لی تھی، وہ سر جھکائے بیٹھے تھے، انہوں نے نظریں اٹھائی اور پھر ہلکی آواز میں بولے تھے، بیٹا تمہاری ماں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ بالکل ٹھیک کیا ہے، میں اسی کے ساتھ ہوں، اور تمہاری زندگی 2-4 دن کا کھیل نہیں ہے، تو بہتر یہی ہے کہ زندگی کو سکون اور آسان بنایا جائے جس میں ہر عیش ہو۔ یہ بات بشرا کے کانوں میں ایسے اتری تھی جیسے اس کے دل پر کسی نے بھاری پتھر رکھ دیا ہو۔ پاپا، آپ بھی مجھے یوں بیچنے کے لیے تیار ہیں؟ اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ ارمانہ بیگم ایک دم بولی تھی،
بیچ کون رہا ہے تمہیں؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ ہم تمہیں اوپر اٹھا رہے ہیں، وہاں جا کر تم اپنے ماں باپ کی زندگی بدل دو گی، اور اپنی بیوہ چاچی کا بھی، جس کا تمہیں اتنا زیادہ خیال آ رہا ہے۔ بشرا روتے ہوئے بولی تھی، میری تقدیر، آپ لوگوں کو تو میری پرواہ نہیں ہے، صرف اور صرف لالچ میں یہ قدم اٹھا رہے ہیں آپ لوگ۔ ارمانہ بیگم نے سخت لہجے میں یہ آخری بات کی تھی۔ لوگوں کی بیٹیاں خراب حالاتوں میں بھی ڈوب کر سمجھوتا کر لیتی ہے، اور تم بس زبان ہی چلا رہی ہو۔ کل نکاح ہے، تیار ہو جانا، بس اب بات ختم، اور اب میں دوبارہ یہ بات نہیں کروں گی، اب جاؤ یہاں سے۔ بشرا نے اپنے ہونٹ میچ لیے تھے، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر اس کی ماں کی زہر بھری باتوں نے اسے اندر سے توڑ دیا تھا۔ اس کا دل اندر ہی اندر رو رہا تھا، مگر زبان جیسے اب خاموش ہو گئی تھی۔ آنگن میں اب پھر سے خاموشی چھا گئی تھی، بس بشرا کی دبی ہوئی سسکیاں رہ گئی تھی، ایک ایسے فیصلے کا بوجھ جو اس نے کبھی مانگا ہی نہیں تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرا جا رہا تھا، اگلا دن نئی امید کے ساتھ روشن ہوا تھا۔ دوپہر کا سورج کھڑکی کے پردوں سے نکل کر کمزور روشنی پھیلا رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی بھیڑ تھی، مگر فضا میں ایک عجیب سا بھاری پن پھیلا ہوا تھا، جیسے گھر کی دیواریں بھی یہ بات جانتی ہو کہ آج ہونے والا نکاح خوشی سے نہیں بلکہ فیصلہ اور مجبوری ہے۔ بشرا دلہن کے جوڑے میں بیٹھ کے کنارے پر پریشان سی بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ کانپ رہے تھے، ہلکی ہلکی چوڑیوں کی آواز آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر ہلکا سا میک اپ ہو رکھا تھا، مگر آنکھوں کے آنسو اس میک اپ سے نہیں چھپ رہے تھے۔ بے بسی، مجبوری اور زبردستی اس کے چہرے پر ایک ساتھ مل کر ایک بوجھ سا بن گئے تھے۔ بارات میں بس کچھ ہی لوگ آئے تھے، بلال، اعظم شاہ اور بلال کے چاچا اور کچھ گواہ۔ سب لوگ آنگن میں اپنی اپنی نظریں جھکائے بیٹھے تھے، جیسے جیسے انہیں بھی ماحول کا بوجھ محسوس ہو رہا ہو۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کے باہر قدموں کی آواز سنائی دی تھی۔ ایک پل رک کر دروازہ کھلا تھا۔ سب سے پہلے کمرے میں فیضان آئے تھے، ان کے پیچھے اعظم شاہ اور مولوی صاحب اور کچھ گواہ آئے تھے۔ اندر آتے ہی کمرے کی ہوا اور بھاری سی ہو گئی تھی۔ فیضان خان نے ایک پل کے لیے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا تھا، ان کی نظروں میں مجبوریاں زیادہ تھی، وہ اپنی پتنی کے آگے مجبور ہو گئے تھے، ورنہ ان کا ارادہ اپنی بیٹی کو رخصت کرنے کا اس طرح بالکل بھی نہیں تھا۔ انہوں نے مولوی صاحب کی طرف دیکھا اور بولے، مولوی صاحب، نکاح شروع کریں، میری طرف سے اجازت ہے۔ یہ الفاظ کس طرح انہوں نے اپنے منہ سے نکالے تھے یہ صرف وہی جانتے تھے۔ مولوی صاحب نے ہاں میں سر ہلایا تھا اور گلا کھنکھارتے ہوئے بشرا کے سامنے بیٹھ کر کاغذ سنبھالنے لگے تھے۔ ان کی آواز نرم تھی، مگر لفظوں کا وزن بھاری تھا۔ بشرا خان، آپ کا نکاح بلال شاہ ولد اعظم شاہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بشرا نے سر نہیں اٹھایا تھا، اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے تھے اور دل زور سے دھڑکا تھا، جیسے جسم تو کمرے میں ہی ہو مگر روح کہیں دور بھاگ چلی گئی ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی تھی اور پھر ہلکے سے سر ہلاتے ہوئے بولی تھی، قبول ہے۔ فیضان خان نے اپنی نظریں پھیر لی تھی۔ ارمانہ بیگم جو باہر بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے اندر کی آواز سن کر پرسکون سانس لی تھی۔ مولوی صاحب نے ایک بار پھر پوچھا تھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بشرا کے ہاتھ کانپ رہے تھے، آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر بہہ رہے تھے۔ قبول ہے، اس کی آواز کمزور سی پڑ گئی تھی۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پھر پوچھا تھا، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے اپنے دل کی دھڑکن بے قابو ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے ہونٹ بیچ لیے تھے اور پھر آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے اس کے سگنیچر لیے تھے، پھر وہ سب لوگ وہاں سے اٹھ کر باہر آنگن میں آ گئے تھے، جہاں پر بلال شاہ بیٹھا ہوا تھا، وائٹ کرتے پاجامے میں، چہرے پر گمبھیرتا لیے ہوئے، آنکھوں میں تھکان لیے، جیسے اسے بھی اس نکاح کا مقصد پتا تھا، مگر وہ جانتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور دو آدمی اس کی دونوں طرف بیٹھے ہوئے تھے۔ مولوی صاحب بلال شاہ کے سامنے آ کر بیٹھ گئے تھے اور کاغذ اس کے سامنے رکھ کر مسکراتے ہوئے بولے تھے، بلال شاہ، کیا آپ کو بشرا فیضان خان سے نکاح قبول ہے؟ بلال نے بنا کوئی ریئیکٹ کیے قبول ہے بولا تھا۔ مولوی صاحب نے اسے دوبارہ پوچھا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ اس نے بنا نظریں جھکائے دوبارہ بولا تھا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے تیسری بار وہی سوال پوچھا تھا، بلال شاہ، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ بلال نے اس انداز میں تیسری بار بھی بولا تھا، جی قبول ہے۔ مولوی صاحب نے نکاح ہونے کی سب کو مبارکباد دی تھی اور گواہوں نے بھی اپنے سگنیچر کر دیے تھے۔ آنگن میں بے رنگ سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، مبارکباد کی گونج نہیں پھیلی تھی، بس رسمی طور پر سر ہلائے گئے تھے۔ کمرے کے اندر بیٹھی بشرا نے اپنے آنسو پوچھے تھے، وہ بس بیٹھی رو رہی تھی، جیسا اس کی زندگی کا راستہ اسے بنا پوچھے ہی دوسری راہ پر موڑ دیا ہو۔ اور دروازے کے باہر بلال شاہ ایک پل کے لیے گہری سانس لے کر اٹھا تھا، اسے پتا تھا
जिंदगी के इस मोड़ पर दोनों की हार लिखी गई है, मगर कदम वही उठाते थे जो बड़ों ने कह दिया था। बिलाल शाह थोड़ी देर बाहर बैठा था और फिर रुखसती का ऐलान हो गया था। रुखसती के वक्त बुशरा बहुत रोई थी, शायद आखिरी बार, और फिर दिल को पत्थर सा बनाकर उस घर से निकली थी। आंसू अब वो नहीं, सामने के लोग बहाएंगे। फौरन ही बुशरा को बिलाल के कमरे में पहुंचा दिया गया था। ना कोई रस्म रिवाज, ना कोई स्वागत। 2 नौकरानी आई थी और उसे पकड़कर ले गई थी। बुशरा बेड के किनारे पर बैठी थी, सर झुका हुआ था, दोनों हाथ एक दूसरे में उल्टे हुए, और दिल की धड़कनें बेकाबू थी। कभी नजरें दरवाजे की तरफ जाती तो कभी कालीन पर जम जाती। दुपट्टा उसके सर से सरक कर गोद में आ गिरा था, मगर उसे उसको ठीक करने की भी हिम्मत नहीं थी। थोड़ी ही देर बाद कमरे का दरवाज़ा खुला था। बिलाल कमरे के अंदर आया था। वाइट कुर्ते पैजामे में वो हमेशा की तरह साफ सुथरा था, मगर चेहरे पर वही गंभीरता और थकावट थी जो निकाह के वक्त भी थी। दरवाजे के पास ही रुक गया था, जैसे फैसला कर रहा हो कि अंदर आना चाहिए या नहीं। कुछ देर तक वही खड़ा हुआ उसे देखता रहा था और फिर हल्के हल्के कदम बढ़ाकर बेड की तरफ आया था, इतनी दूरी बनाए हुए कि जैसे उनके बीच में किसी ने एक लकीर खींच दी हो। बुशरा ने नजरें उठाकर उसे नहीं देखा था। बिलाल ने गहरी सांस ली थी और फिर हल्की आवाज में बोला था, उम्मीद है आप ठीक होंगी। मैं ज़्यादा खास तौर पर बातें करने वाला नहीं हूँ, लेकिन एक बात आपको साफ साफ बता देता हूँ, मर्दों से ज़्यादा लड़कियाँ सुहागरात मनाने की शौकीन होती हैं। बुशरा ने एकदम झटके से सर उठाया था और उसे देखा था। उसे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि बिलाल उससे इस तरह की बात से शुरुआत करेगा। उसके चेहरे पर हैरत और आंखों में नमी, और दिल पर ऐसा था जैसे किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। बिलाल कांधे उचकाकर और बेरुखी से बोला था, अगर आप चाहे तो मैं आपके करीब आ सकता हूँ, वरना मैं आपको बता दूं कि मुझे इस शादी में कोई भी दिलचस्पी नहीं है। बिलाल की बात ने बुशरा के अंदर तक हलचल पैदा कर दी थी। दूर से खूबसूरत नजर आने वाला ये इंसान अंदर से ऐसा होगा उसने कभी सोचा भी नहीं था। बिलाल की आंखों में जो खालीपन था वो छुप नहीं सका था। बुशरा का दिल टूट गया था। वो कुछ देर उसके चेहरे को देखती रही थी और फिर वो कुछ देर उसके चेहरे को देखने के बाद बोली थी, नो थैंक यू, मुझे कोई भी शौक नहीं है भीख में मिली हुई मोहब्बत का, ऐसे करीब आना और ये बातें। मिस्टर, आप ही को मुबारक हो। उसके लहजे की खुददारी पूरे कमरे में गूंज रही थी। वो उठ खड़ी हुई। लहंगा ज़रा भारी था, मगर वो इसे समेटती हुई वॉशरूम की तरफ चल पड़ी थी। दरवाज़ा बंद करने से पहले एक पल के लिए रुकी थी, जैसे वो याद दिलाना चाहती हो कि वो कमज़ोर नहीं है। फिर एक बार रुकने के बाद उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था। वो अंदर चली गई थी। वॉशरूम बड़ा था, पास में ही बाथटब था और उसके बराबर में ही शीशे वाला शावर। उसने गर्म पानी सर पर डाला तो कपकपी सी टूट गई थी। ये पहली चीज़ थी जो उसे मिली थी। कुछ देर के लिए यूं ही खड़ी रही थी। घर वालों का रवैया, बिलाल की ये बातें पल भर के लिए दहला गई थी। पानी की आवाज़ में उसे एक सुकून दिया था जो कमरे में नहीं मिल सकता था। बाहर बिलाल बैठा रहा था। उसे इस जवाब की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो यही सोच कर आया था कि वो गरीब घराने की लड़की है तो 2-4 बातें बोलकर उसे डरा ही देगा। लेकिन बिलाल ये नहीं जानता था कि वो गरीब घर से ज़रूर है, लेकिन एक मजबूत किरदार की लड़की है। वक्त गुजरने लगा था। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठी थी। वो ऐसे ही बैठा सोच रहा था। इतनी देर में वो खुद से बोला और फिर एकदम से उठ खड़ा हुआ था। वॉशरूम के पास गया, दरवाज़ा खटखटाया और बोला, बुशरा क्या हुआ, सब ठीक तो है? लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया था। एक पल के लिए उसके दिल में अजीब सा ख्याल आया था और डर महसूस हुआ था। उसने जेब से चाबी निकाली, लॉक खोला और फिर दरवाज़ा खोल दिया था। अंदर कदम रखते ही वो एकदम से रुक सा गया था। बुशरा बाथटब में ही बैठी थी और लहंगा अभी तक पहने हुए थी। पानी उसके आसपास जमा हो रहा था। वो शायद वक्त का हिसाब भूल गई थी। उसके गीले बाल कांधों से चिपके हुए थे और चेहरे पर हैरानी थी। बिलाल की आवाज़ भारी और कंफ्यूज थी। ये क्या कर रही हैं आप? बिलाल की आवाज़ सुनकर बुशरा ने आँख खोलकर उसे देखा तो वो फिर एक झटके से मुड़ी थी। आप अंदर क्यों आए हैं? बाहर जाइए फ़ौरन। उसकी घबराहट उसके चेहरे पर दिखाई दे रही थी। उसने एकदम से अपना दुपट्टा अपने सीने पर खींचा था। हालांकि दुपट्टा पानी में भीगा हुआ था, लेकिन फिर भी उसने खींचा था। बिलाल बिना कुछ कहे, बिना नजरें ऊपर उठाए, खामोशी से पलटा था और बाहर की तरफ निकल गया था। उसके बाहर निकलने के बाद वॉशरूम में सिर्फ पानी की आवाज़ ही रह गई थी। बुशरा फौरन खड़ी हुई थी और कपड़े वगैरह चेंज करने लगी थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसे बिना पूछे किसी लड़की के वॉशरूम में आना कोई उसूल नहीं था। कमरे की फिजा बदली नहीं थी,
مگر کمرے کا رنگ تو تھوڑا بدل سا گیا تھا۔ بشرا ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے باہر کی طرف آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہی ڈر، وہی مضبوطی تیر رہی تھی۔ ایک عجیب سا ڈر اسے بار بار اپنی گرفت میں لے رہا تھا۔ اس نے جلدی جلدی کپڑے چینج کیے تھے اور اپنی چادر کو سینے کے پاس مضبوطی سے لپیٹتے ہوئے وہ بستر کے کنارے پہ آ کر بیٹھ گئی تھی۔ بلال اپنی جگہ سے ہلا نہیں، وہ بیڈ سے ٹیک لگائے انگلیاں آپس میں پھنسائے ہوئے بیٹھا تھا۔ چہرے پر وہی سختی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سوال تھا جو وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ پریشانی شروع کہاں سے ہوئی ہے۔ بشرا کے بیٹھنے پر اس نے ہلکے سے سر اٹھایا تھا۔ آواز میں سختی کم تھی، مگر بات کرنے کے طریقے میں ناراضگی ضرور تھی۔ میں یہاں پریشان ہو رہا تھا کہ پتہ نہیں اندر آپ کو کیا ہو گیا ہے اور آپ اندر ایسے بیٹھی ہیں جیسے انجوائے کر رہی ہو۔ مجھے لگا شاید آپ رو رہی ہوں گی۔ بشرا نے ایک پل کے لیے اسے دیکھا تو وہ پھر نظریں پھیر کر ہلکی آواز میں مگر مضبوط انداز میں بولی تھی، میں نے زندگی ہمیشہ ہنس کر گزاری ہے۔ میں ان بے وجہ کی باتوں کو اپنے سر پر سوار کر کر روتی نہیں ہوں، اور ویسے بھی میں خود کو یہاں پر تیار کر کے آئی تھی۔ بلال نے اپنی آئی برو اچکا لی تھی۔ تیار مطلب کیسے؟ اس نے نظر اٹھا کر آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ لی تھی اور سافٹ انداز میں بولی تھی، میرے چاچو کا قتل کیا ہے آپ لوگوں نے، تو میں کیوں نہ تیار رہتی۔ بلال ایک دم سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا تھا اور اس کی آواز بھاری ہو گئی تھی۔ میں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے اور نہ ہی میرے باپ نے کیا ہے، اور آپ اس طرح مجھ سے بات نہیں کر سکتی ہیں۔ تو بشرا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری تھی، جیسے اس کے پاس جواب پہلے سے ہی تیار ہو۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ آپ کا بھائی نہیں مرا ہے نا، آپ کے چاچو مرے ہیں، میرے چاچو مرے ہیں۔ میں نے وہ درد دیکھا ہے جو دل کو پھاڑ دیتا ہے۔ میں نے اپنی چاچی کو بیوہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے بلال شاہ، آپ نے نہیں۔ بلال کی ہاتھ کی مٹھیاں بند ہو گئی۔ دیکھیے، میں آپ سے اس انداز میں بات برداشت بالکل نہیں کروں گا۔ آپ کی ماں نے خود کہا تھا کہ خون معاف ہو جائے گا اگر میں آپ سے شادی کر لوں تو۔ میں نے آپ سے شادی کر لی ہے اور میں آپ کو آپ کا حق دینا چاہتا ہوں، لیکن آپ ہر بات پر مجھ سے لڑ رہی ہیں۔ بشرا تڑپ کر اس کی طرف مڑی تھی۔ لڑ نہیں رہی ہوں، آپ کو اپنی سچائی بتا رہی ہوں۔ بلال کی سانسیں تیز ہوئی تھی اور وہ خاموش رہا تھا۔ بشرا کی آواز بھی اگلے ہی پل ٹھنڈی ہو گئی تھی، میں کسی چیز کو لے کر روتی نہیں ہوں، پر رلانا اچھے سے جانتی ہوں۔ بلال ایک پل کے لیے جیسے سن ہو گیا تھا۔ بلال نے ہلکی آواز میں پوچھا تھا، کیا مطلب؟ تو بشرا سر اٹھا کر اپنے اسی انداز میں بولی تھی، میں آپ کو رلاؤں گی اور آپ کے پورے خاندان کو رلاؤں گی، اور یہ بات میں پورے ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہی ہوں۔ جو کرنا ہے آپ کو کر لیجئے۔ کمرے میں ایک پل کے لیے جیسے ہوا بھی رک گئی تھی۔ بلال نے اسے کچھ دیر یوں ہی دیکھا تھا، کچھ حیرت، کچھ غصہ، کچھ دبا ہوا سا ڈر اس کے چہرے پر تھا، مگر وہ کچھ نہیں بولا تھا۔ شاید بولنے کے لیے الفاظ کم پڑ گئے تھے، یا پھر اس کی باتوں کے انداز نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ بشرا نے کروٹ لی تھی اور لیٹ گئی تھی، کمبل ایک جھٹکے سے اپنے اوپر اوڑھ لیا تھا۔ اس کا رخ دوسری طرف تھا اور اس کی پیٹھ بلال کی طرف تھی۔ بلال نے ہلکا ہلکا اوپر کا اٹھایا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا یہ لڑکی اس کے گھر میں ایک مہمان نہیں بلکہ ایک بھڑکتا ہوا طوفان بن کر آئی ہے جو انہیں بہت مہنگا پڑنے والا ہے۔ وہ کچھ دیر بیٹھا ہوا یوں ہی اس کی پیٹھ کو دیکھتا رہا تھا۔ چادر پر پڑتی ہوئی وہ خاموشی، روشنی اور اس کی ان باتوں نے رات کو اور بھی زیادہ بھاری بنا دیا تھا۔ بشرا سو رہی تھی یا سونے کا ناٹک کر رہی تھی، اس بات کا بلال کو کوئی اندازہ نہیں تھا، مگر وہ اتنا جانتا تھا کہ یہ لڑکی اپنے زخم کے ساتھ آئی ہے اور وہ زخم اتنا گہرا ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرا جا رہا تھا۔ صبح کا سورج نئے کرنوں کے ساتھ نکلا تھا۔ بشرا کے کان میں کسی نے جیسے پانی کی بوندیں ٹپکائی ہو۔ وہ چونک کر پوری طرح جاگ گئی تھی۔ دل ابھی بھی رات والے غصے کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ کمرے میں ہلکی سی ٹک ٹک ہو رہی تھی۔ سامنے کھڑی ایک نوکرانی جھک کر شیشہ صاف کر رہی تھی۔ دھوپ کی پتلی سی لکیر پردے کے کنارے سے اندر آ رہی تھی اور دھول کو چمکا رہی تھی۔ بشرا نے بیڈ سے سر اٹھایا تھا۔ اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ اتنی تھی کہ اسے خود بھی محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں نظر نہیں آ رہا کیا میں یہاں پر سو رہی ہوں؟ شور کیوں کر رہی ہو میرے سر پر کھڑے ہو کر؟ وہ صبح کے وقت شور بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ وہ غریب گھر سے تھی، مگر صبح کے وقت ان کے گھر میں بالکل شانتی ہوتی تھی۔ نوکرانی ایک دم پلٹی تھی، اس نے اپنے ہاتھ ایک دم پیچھے باندھ لیے تھے، اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا۔ بیگم صاحبہ، میں تو آپ کو اٹھانے آئی تھی، لیکن آپ سو رہی تھی تو میں نے سوچا کمرے کی صفائی ہی کر لوں۔ صاحب نے کہا تھا کمرے کی صفائی کر دینا اور ان کی بات سن لینا، تمہارے لیے اتنا کافی ہے۔ صفائی والی بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، لیکن مجھے کیوں اٹھانے آئی تھی؟ آپ کو اعظم شاہ صاحب نے نیچے بلایا ہے، اس گھر کے بڑے صاحب نے، اس گھر کے مالک نے،
جانتی ہوں میں، وہ ہلکے سے بڑبڑائی تھی۔ اور پھر اس کمرے کے صاحب کہاں ہیں؟ مطلب بلال صاحب؟ تو وہ اپنے کام پر چلے گئے ہیں، مطلب آفس چلے گئے ہیں۔ ارے ہاں، ناشتہ لا دو۔ جی، انہوں نے کہا تھا جب آپ جاگ جائیں تو میں آپ کو ناشتہ دے دوں۔ بشرا نے کافی دیر میں بیٹھے ہوئے کچھ دیر اسے گھورا اور پھر اچانک سے بولی تھی، اچھا ایک بات بتاؤ، تمہارا یہ بلال صاحب کیسا انسان ہے؟ اور پھر وہ خاموش ہو گئی تھی، جیسے کچھ سوچ رہی ہو۔ بہت ہی اچھے انسان ہیں بیگم صاحبہ، مطلب بہت ہی سادہ صاف دل کے، کبھی بھی انہوں نے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچایا، اپنے پاپا کے سیدھے ہاتھ کی طرح ہر کام میں ساتھ رہتے ہیں۔ کمپنی کو انہوں نے کھڑا رکھا، گھر کے سارے کام دیکھتے ہیں، ہر رشتے کو نبھاتے ہیں۔ بشرا کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری تھی، وہ مسکراہٹ دبائے بولی، سچ میں اتنا اچھا ہے یا پھر جھوٹ بول رہی ہو اور اس کی تعریف کر رہی ہو؟ تو نوکرانی نے بنا سر اٹھائے کہا تھا، جی کم سے کم ہم سب کے لیے تو ہے، ہم نوکروں کو بھی اپنا ہی سمجھتے ہیں، ہمیں کبھی نیچی نظروں سے نہیں دیکھتے۔ بشرا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا، اور تمہیں کیسے پتا کہ وہ ایسا ہے؟ ہم نے دیکھا ہے سب کچھ، وہ دھیرے دھیرے بولی تھی۔ اعظم شاہ نے جب آپ سے نکاح کرنے کا حکم دیا تھا تو انہوں نے اپنی محبت تک چھوڑ دی تھی، حالانکہ وہ بہت اداس تھے، عائشہ میڈم کو وہ بہت پسند کرتے تھے، مگر تقدیر نے ساتھ نہیں دیا۔ بشرا ایک دم سیدھی ہو گئی تھی، کیا ان کی زندگی میں کوئی لڑکی ہے؟ اندر ایک آگ لگی تھی، بیگم صاحبہ ایک لڑکی ہے جسے وہ بہت محبت کرتے ہیں، لیکن اب تو آپ ہیں۔ اس کی بات میں ایک معصوم سا یقین تھا، لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ عائشہ میڈم صرف ان کے پیسے اور پراپرٹی سے ہی پیار کرتی ہیں، لیکن ہمیں آپ ایسی نہیں لگتی، ہمیں لگتا ہے کہ آپ وہ ساری ناانصافیاں ختم کر دیں گی جو بلال صاحب کے ساتھ ہوتی آئی ہیں۔ بشرا کا دل ایک پل کے لیے جیسے نرم سا پڑا تھا، پھر وہی پتھر جیسی سختی لوٹ آئی تھی۔ کون سی ناانصافی؟ نوکرانی پھر خاموش ہو گئی تھی، جیسے بات زبان تک آ کر رک گئی ہو۔ سب کچھ ان کے بڑے بھائی کو ملا ہے، جبکہ قربانی ہمیشہ بلال صاحب نے دی ہے۔ نہ ہی انہیں ماں کا پیار ملا، نہ ہی ان کے پاپا نے کبھی اپنے پاس بٹھایا۔ وہ ایسی ہمت کر کر ایسے جیے ہیں جیسے ایک گھر میں ایک بیکار سی چیز پڑی ہو، بس کام میں آ جانے والی۔ بشرا کا جسم ہلکا سا کانپ گیا تھا اور کمرے کی فضا خاموش ہو گئی تھی۔ باہر سے ہلکی ہلکی سیڑھیوں پر چڑھنے کی آواز آئی تھی، شاید کوئی اور نوکر وہاں سے نکلا ہوگا۔ دھوپ تھوڑی بڑھ گئی تھی، لیکن اس کے دماغ میں اب بس بلال کی جو کل رات اتنے سرد لہجے میں بات کر رہا تھا تصویر بنا رہی تھی۔ بشرا گہری سانس لیتے ہوئے بولی تھی، ٹھیک ہے ناشتہ لے آؤ اور پھر بڑے صاحب کو کہہ دینا کہ میں آ رہی ہوں۔ نوکرانی نے تیزی سے قدم باہر کی طرف رکھے تھے، کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی تھی۔ بشرا نے محسوس کیا تھا کہ اس گھر میں چلنے والے کھیل شاید صرف دشمنی کا نہیں تھا، بلکہ برسوں کے ہوئے دکھ، محبت، اکیلا پن اور وہ خود، وہ ان سب کے بیچ پہلے طوفان کی بجلی تھی۔ کچھ دیر بعد روم میں آتے ہی اس کے قدم خود بخود ہلکے ہو گئے تھے۔ بڑا سا ہال تھا، اس میں عجیب سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی، اور اس خاموشی کے نیچے عجیب سی گھٹن بھی تھی، جیسے دیوار خود بھی سانس روک کر کھڑی ہو۔ سامنے صوفے پر بیٹھے دو آدمی بالکل الگ ہی دکھائی دے رہے ہوں۔ ایک طرف اعظم شاہ، چہرے پر سختی، ہاتھ میں تسبیح اور لہجے میں وہی پتھریلی سی چبھن، دوسری طرف بلال، چہرے پر وہی گمبھیرتا اور آنکھوں میں خالی پن۔ بشرا نے سر جھکائے خود کو سنبھالا تھا، بشرا نے آگے بڑھ کر سلام کیا تھا، لیکن اعظم شاہ نے جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ بلال نے اس کے جواب میں ہلکا سا سر ہلایا تھا۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی گئی اور بلال کے برابر میں بیٹھ گئی تھی، جیسے اس جگہ کی مالک ہو۔ اس کے بیٹھتے ہی اعظم شاہ کی آئی برو اوپر اٹھ گئی تھی۔ وہ بشرا کو دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں بولے تھے، میں نے تمہیں بیٹھنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ ان کی آواز میں اتنی کڑواہٹ بھری ہوئی تھی جیسے برسوں سے ان کے اندر بھری ہوئی ہو، اور تم میرے بیٹے کی برابر میں بیٹھ گئی، تمہارے اندر اتنی ہمت؟ بشرا نے حیرت سے ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا اور پھر ہلکے سے بولی تھی، آپ کا بیٹا میرا پتی ہے۔ اس کی آواز میں مضبوطی تھی، اور آپ نے مجھے یہاں بلایا ہے تو بات کرنے کے لیے ہی بلایا ہوگا، کھڑے ہو کر تو بات نہیں کر سکتی نا، اس لیے بیٹھ گئی۔ اعظم شاہ کا چہرہ غصے سے ایک دم لال ہو گیا تھا۔ وہ ایک دم سے بولے کہ زبان مت چلاؤ، تمہاری آواز میرے کانوں تک نہیں پہنچنی چاہیے جب تک میری بات پوری نہ ہو جائے۔ اس پر بلال کی برداشت ٹوٹ گئی تھی، وہ ہلکے سے آگے جھکا تھا اور ہلکی آواز میں بولا تھا، پاپا وہ لڑکی ہے تو آپ دھیمے لہجے میں بات کریے، ورنہ میں جا رہا ہوں۔ اگر یہاں پر اس طرح سے بات ہوگی تو اب یہاں میں نہیں بیٹھنا چاہتا۔ بشرا ایک پل کے لیے حیرت سے اس کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ پہلی بار اسے محسوس ہوا تھا کہ یہ انسان صرف خاموش نہیں ہے، اس کے اندر ایک حد بھی ہے جو کوئی پار کرے تو وہ خود کو روک نہیں پاتا ہے۔
وہ دوبارہ اعظم شاہ کی طرف مڑی تھی۔ آپ نے کیوں بلایا ہے مجھے؟ بات کریے۔ دیکھو لڑکی، ان کا لہجہ اب زیادہ زہریلا ہو چکا تھا۔ ہم نے یہ نکاح صرف اس لیے کروایا ہے کہ دونوں خاندانوں کے بیچ جو بھی پریشانی ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم خود کو اس گھر کی بہو سمجھنے لگو۔ تم میرے بیٹے کے لیے صرف ایک کھیل کا سامان ہو جو بہت جلدی استعمال کر کے پھینک دیا جائے گا۔ بشرا کی پلکیں تھم گئی، دل لمحے بھر کو جیسے خالی ہو گیا تھا، لیکن وہ جواب دیتی اس سے پہلے ہی بلال بولا، پاپا آپ نے یہ بولنے کے لیے مجھے اتنی دور سے بلایا ہے؟ وہ ایک دم سے کھڑا ہوا، آواز میں ایسی تیزی تھی جو اس نے پہلی بار دکھائی تھی۔ میں آفس میں ضروری میٹنگ کر رہا تھا اور آپ ایک عورت کی بے عزتی کر رہے ہیں، اس لیے آپ نے مجھے یہاں پر بلایا ہے۔ وہ میرے نکاح میں ہیں اور اگر نکاح میں نہیں بھی ہوتی تو میں کبھی کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ اسے اس لہجے میں بات کرے۔ آپ کو خیال کرنا ہے۔ اعظم شاہ نے غصے سے کہا، تم چپ رہو، تمہیں نہیں پتا، بیچ میں دخل مت دو۔ میں پہلے اس لڑکی کو اس کی حیثیت دلا دینا چاہتا ہوں تاکہ یہ ہمیشہ اپنی حد قائم رکھے۔ بلال پوری مضبوطی سے بولا، میں دخل نہیں دے رہا، میں بات کے اصول سمجھا رہا ہوں۔ آپ کسی سے بھی ایسی بات نہیں کر سکتے، اور وہ میری بیوی ہے۔ ہال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ اعظم شاہ رک گئے۔ بشرا کی سانسیں تھم چکی تھی۔ بلال نے اس کو ایک سیدھی نظر سے دیکھا، بنا کسی نمی یا سختی سے، صرف ایک ذمہ داری جیسے اس کو یاد آ گئی ہو۔ چلیے، اس نے دھیرے سے ہاتھ بڑھایا۔ بشرا لمحے بھر کو جھک گئی تھی، پر ہاتھ اس کے ہاتھ میں چلا گیا۔ بلال نے اس کو سہارا دیتے ہوئے کھڑا کیا اور دونوں دروازے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اعظم شاہ وہیں پر بیٹھے رہ گئے، حیرت سے زیادہ خاموش، جیسے ان کے ہاتھ سے پہلی بار کنٹرول چھوٹ گیا ہو۔ دروازہ بند ہوا تو مہنگے قالین پر گرتی روشنی میں صرف ایک بات صاف تھی، اس گھر میں آج پہلی درار پڑ چکی تھی، اور وہ درار ایک لڑکی نے ڈال دی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرا جا رہا تھا، رات گہری تھی، پر کمرے کی ہلکی روشنی میں ہر چیز جیسے قیمتی سی لگ رہی تھی۔ ہاتھ آپس میں جڑے ہوئے، قدم بے قابو ہل رہے تھے۔ پورے دن کے واقعے میں اس کے اندر ایک ہلچل سی مچاتی تھی، نوکرانی کی باتیں، بلال کی زندگی کے راز، اور دوپہر میں اعظم شاہ کا وہوار، سب کچھ اس کے دماغ میں ایک گروہ کی طرح الجھا ہوا تھا۔ دل میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے کوئی فیصلہ اندر ہی اندر شکل تو بنا رہا ہو پر زبان تک آنے سے جھجک رہا ہو۔ کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھلا، بلال اندر داخل ہوا۔ اس کے قدم دھیرے تھے پر بھاری تھے۔ کمرے میں بھی سارا دن تھکان چھپی ہوئی بشرا فوراً سے کھڑی ہوئی تھی، اس کی رسپیکٹ دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ اسے گھٹن کو ذرا سا ہٹانے کے لیے۔ بلال نے کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا، وہ سیدھا جا کر صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ کمرے میں ایک لمحے کو ایسی خاموشی اتر گئی کہ بشرا کے دل کی دھڑکن تک سنائی دینے لگی تھی۔ وہ دھیرے سے بولی، پانی لاؤں آپ کے لیے؟ بلال نے دھیرے سے سر اٹھایا، نہیں آپ بیٹھیے، مجھے آپ سے تھوڑی بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں فارمیلٹی نہیں تھی بلکہ کوئی دبا ہوا احساس تھا جو اب باہر آنا چاہتا تھا۔ بشرا دھیرے سے اس کے پہلو میں بیٹھ گئی۔ دونوں کے بیچ کچھ انچ کا فاصلہ تھا پر خاموشی میلوں جتنی پھیلی ہوئی تھی۔ پھر بلال نے گہری سانس لی، سر جھکایا اور دھیرے سے بولا، آج جس طرح میرے پاپا نے آپ سے بات کی ہے، بہت زیادہ شرمندہ ہوں، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ ایسا دوبارہ سے نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں سچائی بالکل صاف تھی، جیسے وہ اپنے پاپا کی طرف سے معافی مانگ رہا ہو اور بشرا کا حق پورا کرنے آیا ہو۔ ایک بات اور، وہ ہچکچایا، اگر میں نے آپ کے ساتھ نکاح کیا ہے تو میں آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں کروں گا، میں آپ کو کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ ہاں اگر آپ چاہیں تو میں منع بھی نہیں کروں گا، میں بس آپ کو آزادی دینا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ ٹھیک کہہ رہی تھی، غلط آپ لوگوں کے ساتھ ہوا ہے، ہمارے ساتھ نہیں۔ بشرا نے اس کی طرف دیکھا، وہ کمزور نہیں لگ رہا تھا، نہ مغرور نہ گھمنڈ، بس ایک تھکا ہوا سا آدمی جو اپنی قسمت کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تھا۔ اچانک وہ اس کے پاس ہوئی، اس کا ہاتھ پکڑ لیا نرمی سے پر پورے یقین کے ساتھ، غلط ہمارے ساتھ بھی ہوا ہے اور آپ کے ساتھ بھی۔ بشرا کی آواز ٹوٹی ہوئی نہیں تھی پر بھاری ضرور تھی، اور میں بہت شرمندہ ہوں کہ رات میں نے آپ سے بدتمیزی کی، میں پریشان تھی، ڈری ہوئی تھی، بس کنٹرول نہیں رہا۔ بلال فوراً سے بولا کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ خود کو الزام نہیں دیجیے، غلطی ہماری ہے، حالات کی ہے۔ بشرا نے دھیرے سے سر ہلایا، میں آپ کے ساتھ اپنے رشتے کی شروعات کرنا چاہتی ہوں۔ وہ لمحہ جس میں اس نے یہ شبد کہے، پورا کمرہ مانو جیسے نرم پڑ گیا تھا۔ کل آپ نے کہا تھا نا کہ عورتوں کو سہاگ رات کی بہت جلدی ہوتی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی، تو اس بارے میں تو میں کچھ نہیں جانتی، پر ہاں میں اس رشتے کو ایک موقع دینا چاہتی ہوں۔ بلال نے اس بار پوری سنجیدگی سے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں پہلی بار کوئی روشنی تھی، غیر یقینی پر امید، جیسے اگر آپ راضی ہیں تو میں انکار نہیں کروں گا۔
बीवी को हक देना पति की जिम्मेदारी होती है। बुशरा ने हाथ नहीं छोड़ा, वो भी खामोश रही थी। पर पहली बार दोनों के बीच फैसला कम महसूस हुआ, जैसे तकदीर ने पहली बार सुलह दी हो और रिश्ता धीरे धीरे जुड़ने लगा हो। वो हल्के हल्के उसके नज़दीक जा रहा था, जबकि वो खामोशी से अपने आप को उसके हवाले कर गई थी। लम्हे भर के बाद ही वो उसकी सांसों को अपनी गिरफ्त में ले चुका था, जबकि वो खामोशी से उसका साथ देने लगी थी। वक्त धीरे धीरे गुजरा जा रहा था। 2 दिन बाद रात में छत पर सुकून नहीं था। हवा में वही खामोशी उदासी थी जो इंसान के अंदर के हंगामे को और साफ दिखाई दे। वो दोनों हाथ जेब में डाले गार्डन में आसमान की तरफ ऐसे देख रहा था जैसे सितारों से कोई जवाब मांग रहा हो। 2 दिन गुजर गए थे, पर उसके आंखों के नीचे की हल्की सी सूजन और चेहरे की बेरंगी पूरी कहानी सुना रही थी। पिछली हल्की सी छाप उभरी, वो जैसे हल्की हवा में भी फक्र महसूस करने वाला आदमी था। पलटा तो बुशरा हाथों में 2 कप पकड़े हुए खड़ी थी। उसके चेहरे पर वही नमी, वही मुस्कुराहट जो उसके घर में आकर धीरे धीरे उसकी पहचान बन गई थी। वो हल्का सा मुस्कुराया, 1 कप उसके हाथ से ले लिया। चाय, उसकी आवाज़ हल्की थी। हाँ, वो हल्की आवाज़ में बोलकर कब होठों से लगा गया, जबकि वो धीरे से बोली, मुझे लगा था आपको शायद ज़रूरत होगी। वो उसके बराबर खड़ी हो गई। कुछ लम्हे ऐसे ही खामोशी में गुजर गए। दूर कहीं कुत्ते भौंकने की आवाज़ आई थी। शहर की तंग गलियों का शोर नीचे था, पर ऊपर माहौल ठहरा हुआ था। बुशरा ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को हिम्मत दे रही हो। अगर आप बुरा नहीं मानेंगे तो आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उसने कब से उठती भाप को देखा और सर हिलाया। हाँ कहो। वो कुछ लम्हे चुप रही, फिर धीरे से बोली, नौकरानी ने एक बात बताई थी कि आपकी ज़िंदगी में एक लड़की थी, आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो रुकी, उसकी नज़रें उसके चेहरे पर टिकी रही थी। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप चाहें तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप अपनी ज़िंदगी रोक लें। मुझे पता है कि आपने बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, बहुत कुछ खोया है। वो आपकी ज़िंदगी थी, आपका प्यार थी। वो बात पूरी नहीं कर पाई, शायद शब्द आगे बढ़ा नहीं पा रही थी। उसने फ़ौरन से नहीं में जवाब दिया था, सिर्फ चाय का घूंट लिया, जैसे जायके में छुपा हुआ कोई जवाब ढूंढ रहा हो। फिर धीरे से बोला कि मेरा और उसका ब्रेकअप हो चुका है, बात खत्म हो गई है। और दूसरी शादी? उसने हल्की सी हंसी हंसी। सवाल ही पैदा नहीं होता। मर्द 4-4 शादी कर लेते हैं, 2 भी कर लेते हैं, लेकिन एक औरत को ठीक से समझ नहीं पाते। मैं जानता हूँ अगर मैं दूसरी शादी करूँगा तो तुम तकलीफ में आओगी, और मैं। वो रुका, जैसे शब्द चुन रहा हो। मैं अपनी औलाद को कभी तकलीफ में नहीं देख सकता। अगर ऊपर वाले ने चाहा और हमें औलाद दी तो मैं चाहता हूँ वो किसी भी दर्द से, किसी भी परेशानी से दूर रहे। मैं उनको वो सारा प्यार देना चाहता हूँ जो शायद मुझे कभी नहीं मिल सका। बुशरा ने नजरें झुका ली, लेकिन इन सब मामले को देखते हुए आप अपना दिल तोड़ लेंगे। वो एक कदम पीछे गया, दीवार से टेक लगा ली। रात की हवा उसके चेहरे से लग रही थी, पर वो जैसे कहीं और ही खोया हुआ था। वो कड़वाहट से हंसा, जो चीज़ कभी पूरी तरह से मेरी थी ही नहीं, वो क्या टूटेगी। वो लड़की, उसके जबड़े खींच गए थे। गोल्ड डिगर थी। मैं समझता था वो अच्छी है, नेक है, सच्ची है। मैं गलत था, बहुत ज़्यादा गलत। आंखें बंद किए हुए फिरता रहा, और जब खुली तब जब सब कुछ खत्म हो चुका था। बुशरा ने पहली बार उसके चेहरे पर वो दरार देखी जो वो हमेशा छुपा लेता था। वो आगे बढ़ी पर दूरी बनाए रखी। वो बोला, जब उसको पता चला कि मैंने निकाह कर लिया है तो उसने एक बार भी पूछा नहीं कि क्यों, कैसे। उसने मेरी ज़िंदगी से निकलने में भी वक्त नहीं लगाया, बस सीधा मेरे भाई के पास चली गई। उसकी आवाज़ भारी हो गई थी। वो दोनों लंदन में हैं, और मैं सोच भी नहीं पाया कि मैं माजरा समझूं या तमाशा। बुशरा पूरी खामोश हो गई थी। उसकी खामोशी गहरी थी, पर उसमें हमदर्दी थी। वो जगह जहाँ कोई मर्द अपने दुख को बांट सके। वो हैरान हो रही थी कि एक इंसान एक अपने अंदर इतना कुछ लिए हुए बिल्कुल खामोश फिर रहा है। उसमें इतना हौसला था। वो सच में हैरान थी। कुछ लम्हे बाद उसने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया, उसके कांधे पर रख दिया। वो चौंका नहीं था, बस जैसे एक बोझ सा लम्हा भरा हल्का हो गया हो। ऊपर वाला जो चाहता है वही होता है, बुशरा ने नरमी से कहा, और जो नहीं होता वो भी अक्सर हमारे हक में होता है। अगर आप चाहे तो मैं आपकी ज़िंदगी में वो सुकून बन सकती हूँ जो शायद आपने कभी महसूस नहीं किया। मैं कोशिश करूँगी, हर दिन, हर लम्हा। वो खामोश रहा, जैसे उसके अंदर कोई दरवाज़ा खुलने वाला था, पर वो हिम्मत नहीं कर रहा था। बुशरा की आवाज़ और हल्की हो गई थी। आपके माँ बाप के लिए और आपके लिए मैं बेहतरीन साबित होने की पूरी कोशिश करूँगी। हवा के झोंके में उसकी बात कहीं ठहर गई थी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, न उसने इनकार किया। सिर्फ वो खामोश थी, पर उसकी खामोशी की गहराइयों में पहली बार थोड़ा सा भरोसा था।
اور وہاں شاید تھوڑا سا سکون بھی موجود تھا۔ وقت اور تیزی سے گزرا جا رہا تھا۔ 2 دن بعد رات کے 2 بجے کا وہ سناٹا گھر پر ایسے پھیلا ہوا تھا جیسے دیواریں تک سو رہی ہوں۔ دیوار کے پاس کھڑی ہوئی، آنکھوں کے نیچے ہلکی تھکان، بال بندھے ہوئے اور ہاتھ چولہے پر رکھے ہوئے پتیلے کو دھیرے دھیرے ہلا رہے تھے۔ نوڈل کی خوشبو پھیل کر سارے ماحول میں گرم کر رہی تھی، ایک ایسی خوشبو جو اکیلے پن میں انسان کو تھوڑا سا سہارا دیتی ہے۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ پیچھے ہلکی سی آہٹ گونج گئی۔ اس نے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں تھا کہ وہاں ایک بھری نیند سے ایک بھاری آواز آئی، اتنی رات کو یہاں پر کیا کر رہی ہو آپ؟ بشرا کا دل ایک دم سے اچھل گیا۔ وہ فوراً سے پلٹی تو سامنے بلال کھڑا ہوا تھا۔ ہاں، بال بکھرے ہوئے، سانس کچھ تیز، شاید ابھی بھی نیند سے اٹھا تھا۔ اس کی اچانک موجودگی نے سچ میں اس کو ڈرا دیا تھا۔ سوری اگر میں نے ڈرا دیا ہو تو۔ بلال نے فوراً سے دونوں ہاتھ اٹھا دیے۔ بشرا نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، سانس سیدھا کرنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں ٹھیک ہے، بس اچانک سے آ گئے تو میں تھوڑا سا ڈر گئی تھی۔ بلال اس کے بالکل برابر میں آ کر کھڑا ہوا تھا۔ اس کے قد کے سامنے وہ اور بھی چھوٹی لگنے لگی تھی۔ کیا کر رہی ہے آپ اتنی رات کو؟ نیند نہیں آ رہی؟ بشرا نے واپس چولہے کی طرف رخ کیا۔ ہاں، نیند نہیں آ رہی تھی تو سوچا کہ کچھ کھا لوں، نوڈلز بنا رہی ہوں، آپ بھی کھاؤ گے؟ مجھے بہت مزے کے بنانے آتے ہیں۔ بلال نے ناک سکیڑ دی۔ مجھے پسند نہیں ہے، یہ چائنیز چیز خاص پسند نہیں کرتا۔ بشرا نے چمچ ہوا میں روک کر اس کو دیکھا تھا، پھر ہلکی سی سکون کی سانس لی کہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ آپ کو پتا ہے نا، میں مڈل کلاس نہیں بلکہ مڈل کلاس سے بھی لوور کلاس ہوں، لیکن مجھے چائنیز بہت پسند ہے، بہت زیادہ۔ آپ تو اتنے امیر ہیں، پھر آپ کو تو نہیں پسند؟ پھر آپ کو کیوں نہیں پسند؟ بلال نے فوراً سے اس کی بات پکڑ لی۔ نظر ذرا نرم ہوئی۔ اب اتنا بھی امیر نہیں ہوں تو میری امیری پر نظر لگاؤ گی کیا؟ بشرا ایک دم سے ہنسنے لگی، ایک صاف معصوم سی ہنسی جو کچن میں گونج اٹھی تھی۔ ارے نہیں، میں کون ہوں آپ کی امیری پر نظر لگانے والی؟ بیوی تو نظر اتارنے والی ہوتی ہے، لگانے والی نہیں۔ پھر وہ چمچ آگے بڑھایا، تھوڑا سا کھا لیجئے میری خاطر۔ بلال نے سر پیچھے جھٹکا جیسے ہار مان رہا ہو۔ اتنے پیار سے بولو گی تو جان بھی دے دوں گا۔ کھا لیتا ہوں۔ وہ قریب آیا، چمچ لیا، ذرا سا چیک کر کر دیکھا۔ چہرہ پہلے تو اظہار سا رہا، پھر دھیرے سے کہنے لگا، ٹھیک ہے، اچھے ہیں۔ کچھ لمحے خاموشی رہی۔ بشرا نے چولہا بند کیا۔ بلال نے ہاتھ دیوار سے ٹکا دیے، نظر کہیں پیروں کے پاس جیسے اس کو کچھ کہنا ہو پر وہ شب ڈھونڈ نہیں پا رہا ہو۔ آخر اس نے وہ نظر اٹھائی، یار اس رات کے لیے سوری، تم بات کر رہی تھی اور میں نے جواب نہیں دیا۔ بشرا نے پلٹ کر پورا رخ اس کی طرف کیا تھا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بھی انسان اپنی بریک اپ اسٹوری سنا کر خوش نہیں ہوتا، اداس ہی ہوتا ہے، میں سمجھ سکتی ہوں آپ کی تکلیف۔ بلال نے اس کو دیکھا، کچھ سیکنڈ ایسے گزرے جیسے کہ وقت رک گیا ہو، اور پھر اس کے ہونٹوں پر بہت ہلکی سی ٹوٹی ہوئی سی مسکراہٹ ابھر گئی۔ تم بہت سمجھدار ہو اور بہت ہمت والی بھی، میں نے تم جیسی لڑکی کہیں نہیں دیکھی۔ تبھی بشرا نے نظریں جھکا لی، اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی ابھر گئی تھی۔ خاموشی سے بنا کوئی شبد مانگے بلال نے اس کو دیکھا، تھوڑی دیر تک جیسے وہ بھی پہلی بار اس کی حقیقت میں دیکھ رہا ہو۔ کچن میں پہلے نوڈلز کی خوشبو، رات کی نیند بھری خاموشی، اور ان دونوں کے بیچ وہ چھوٹا سا لمحہ، یہ سب کچھ مل کر بہت نرم اور محبت بھرا رشتہ بنا رہے تھے جو شاید دونوں نے خود بھی نہیں سوچا تھا اتنا جلدی بن جائے گا۔ وقت اور تیزی سے گزرا جا رہا تھا۔ 1 ہفتے بعد صبح کی روشنی دھیرے دھیرے کمرے میں داخل ہو رہی تھی، لیکن وہ گہری نیند میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک ایک درد سے کرانے کی آواز نے اس کو جھنجھوڑ دیا۔ پلٹ کر دیکھا تو بلال اپنی آنکھوں کو بھاری سا رکھتے ہوئے بستر پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سفید اور پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ فوراً سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولے کہ آپ کی طبیعت تو مجھے بالکل ٹھیک نہیں لگ رہی، بخار ہو رہا ہے؟ بلال سر ہلاتے ہوئے بولا، نہیں، بس سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ بشرا گھبراہٹ سے بولی، میں دوا دیتی ہوں اور ڈاکٹر کو بلاؤں، آپ مجھے نمبر دیجیے، میں کال کر لیتی ہوں۔ وہ دھیرے سے ہلکا سا مسکرایا اور بولا، ارے نہیں، میں ٹھیک ہوں، اتنا پریشان مت ہو، تم بس سر دبا دو۔ وہ فوراً سے بستر کے کنارے سے اٹھ کر اس کا سر اپنی گود میں لے کر دبا رہی تھی۔ اچھا، کچھ کھائیں گے تو میڈیسن لے پائیں گے، میں آپ کے لیے کچھ لے کر آؤں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ بلال نے اس کو روک دیا، مجھے کچھ بھی نہیں لینا، بس سر دبا دو۔ وہ پریشانی سے اس کا سر دبانے لگی جب اچانک کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہ بولی، اچھا آپ رکے، میں دیکھ لوں۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک نوکر کھڑا ہوا تھا، سر جھکائے ہوئے۔ میڈم صاحبہ، اعظم شاہ صاحب بول رہے ہیں، بلال صاحب کو بھیج دیجیے، ان کو تھوڑا کام ہے۔ وہ سخت لہجے میں بولی، آپ جا کر کہہ دیجیے میری پتی کی طبیعت صحیح نہیں ہے، وہ نہیں آ رہے۔ بلال اندر سے بولا،
نہیں رکو بشرا، میں آ رہا ہوں، پاپا نے بلایا ہے، سن لیتا ہوں۔ وہ تیزی سے بولی کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اب نوکر کی طرف رک کر گئی تھی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ ایک کام کریے، نیچے جائیے، ڈاکٹر کو بلا کر لے کر آئیے اور جلدی کریے۔ بلال بولا، میں چلا جاؤں گا نیچے، پلیز میڈم، پاپا غصہ کریں گے میرے اوپر۔ وہ سختی سے لیکن وہ بھاری آواز میں بولی، اگر آپ گئے تو میں آپ سے بالکل بات نہیں کروں گی، آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیٹ جائیے۔ بلال نے نرمی سے جواب دیا، کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں ٹھیک ہوں، پاپا غصہ کریں گے۔ اس نے 2 قدم بڑھاتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور زور سے بولی، کرنے دیجیے غصہ، میں بات کر لوں گی، آپ کی طبیعت کام سے زیادہ ضروری نہیں ہے مجھے۔ بلال ہلکی سی ہنسی کے ساتھ بولا کہ لڑکی اتنی فکر کیوں کر رہی ہو اور کیوں مجھے پیار کرنے پر مجبور کر رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی، اتنی فکر بیوی ہی کرتی ہے، چلیے لیٹ جائیے، میں آپ کا سر دباؤں گی۔ بلال بستر پر لیٹ گیا اور وہ اس کے کاندھے کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے بیچ خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد دھیرے سے بولی، ڈاکٹر کچھ دیر میں آ جائیں گے، میڈیسن وغیرہ دے دیں گے، پر میں آج پورے دن آپ کے پاس رہوں گی اور آپ کہیں نہیں جائیں گے۔ بلال نے سر ہلایا اور ہاں کہا اور اس کے ہاتھ کو محسوس کیا۔ وہ جانتا تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی میں ایک نیا موڑ لے آئے گا اور یہ چھوٹے چھوٹے لمحے اس کی یادوں میں ہمیشہ رہ جائیں گے۔ بلال خاموش رہا تھا لیکن اس کے دل میں سکون کا احساس ہونے لگا تھا۔ اس کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو گئی اور تھوڑی دیر کے لیے اپنی پریشانی اور درد سے آزاد ہو گیا تھا۔ کمرے میں صرف روشنی تھی، خاموشی اور اس کی نمی آواز گونج رہی تھی جو ہر کونے میں سکون کا احساس تھوڑا سا چھوڑ گئی۔ وقت اور تیزی سے گزرا جا رہا تھا۔ 1 مہینے کے بعد وقت جیسے جیسے آگے بڑھتا گیا، ان دونوں کے بیچ اور زیادہ نزدیکی آ گئی۔ پورے 1 مہینے بعد آج وہ دونوں ایک ساتھ گھومنے شملہ جا رہے ہیں۔ شملہ کی طرف جاتی ٹھنڈی ہوا اب بھی دروازے تک بھی نہیں پہنچی تھی کہ پیچھے سے اعظم صاحب کی بھاری آواز پہنچ گئی۔ بلال، دونوں ایک ساتھ پلٹے۔ بشرا نے فوراً سے اپنی چادر سنبھالی اور بلال نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اعظم صاحب تیز قدموں سے ان کے پاس آ گئے۔ ماتھے پر صاف ناگواری چھائی ہوئی تھی۔ پاگل ہو تم، کہاں پر جا رہے ہو؟ پتہ بھی ہے آج میٹنگ ہے ہماری۔ بلال نے سکون سے پر مضبوط لہجے میں کہا، کس میں پاگل ہونے والی کون سی بات ہے پاپا؟ ہر کپل ہنی مون پر جاتا ہے، میں بھی اپنی بیوی کے ساتھ وہیں پر جا رہا ہوں۔ میٹنگ پھر ہو جائے گی، دنیا ختم نہیں ہو جائے گی۔ اعظم صاحب کا چہرہ اور زیادہ تن گیا۔ جب سے یہ لڑکی تمہاری زندگی میں آئی ہے، تمہاری زبان کچھ زیادہ ہی چلنے لگی ہے۔ بلال نے اس وقت اپنا ہاتھ بشرا کے کاندھے کے پاس ڈال دیا، جیسے کسی کو بتا رہا ہو کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میری عزت ہے۔ جب سے یہ لڑکی آئی ہے پاپا، میں نے زندگی کو زندگی کی طرح جینا شروع کیا ہے۔ پلیز مجھے پریشان نہیں کریے، میں بہت خوش ہوں اور اس خوشی کو خراب مت کریے۔ اعظم شاہ غصے سے بولے، تم کمپنی سے اتنے لاپرواہ ہو گئے ہو کہ تمہیں ہوش ہی نہیں رہتا۔ اس سے بہتر تو عائشہ۔ بلال کی آنکھوں میں ایک دم سردی اتار آئی۔ میں نے کہا تھا نا، بس۔ اعظم صاحب نے غصے سے ہوا میں ہاتھ مارا۔ بہت افسوس ہے تم پر، اور بہت تیز قدموں سے واپس چلے گئے۔ ان کے جاتے ہی بشرا نے دھیرے سے بلال کا بازو پکڑ لیا۔ آپ اس طرح کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کے پاپا ناراض ہو جائیں گے، وہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ بلال اس کو سیدھا دیکھتے ہوئے بولا کہ میری بیوی کو کوئی کچھ کہے میں برداشت نہیں کر سکتا، چاہے وہ میرے پاپا ہی کیوں نہ ہو۔ بشرا کی پلکیں بھاری ہو گئی تھی۔ اتنی محبت ہو گئی ہے مجھے، وہ مسکرایا۔ ایک ایسی محبت ہے جو دل سے ہوئی ہے، جس میں سالوں کی طاقت، دکھ اور امید کا ملا جلا احساس ہو، اتنا کہ اگر تمہیں کوئی ایک شبد بھی غلط کہہ دے تو میں دنیا سے لڑ جاؤں گا۔ وہ نظریں جھکا کر ہلکا ہنس گئی۔ میں بھی آپ سے اتنا ہی پیار کرتی ہوں، بلکہ اس سے کہیں زیادہ۔ میرے لیے آپ میرا سب کچھ ہو۔ بلال نے نرمی سے اس کی تھوڑی اٹھائی، اور تم میری پہلی سکون والی سانس ہو۔ ایک دوسروں کی آنکھوں میں نمی چمک گئی، پر ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ دونوں گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ بند ہوا تو جیسے ساری دنیا پیچھے رہ گئی تھی۔ گاڑی چل پڑی۔ راستے میں پیڑوں کی قطار، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، ونڈو اسکرین پر پڑتی ہوئی دھوپ کی سنہری لکیر، اور ان دونوں کے بیچ ایک خاموش پختہ خوبصورت سا رشتہ۔ بلال نے ڈرائیور کے بیچ اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ شملہ تک بہت لمبا سفر ہے، تھک جاؤ گی بشرا، کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے کہا۔ تھکی تو میں تب تھی جب دل اکیلا ہوتا تھا، اب تو جیسے ہر راستہ آسان لگتا ہے۔ بلال نے ایک دم سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا۔ بشرا، تم نے مجھے بچا لیا۔ وہ ہلکی سی ہنسی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو بچا لیا ہے۔ گاڑی شملہ کی پہاڑیوں کی طرف مڑ گئی تھی۔ نیچے شہر کی روشنیوں نے جیسے آسمان کو تاروں کا مقابلہ شروع کر دیا تھا۔
آج مجھے لگ رہا ہے اوپر والے نے ہمیں وہ دیا ہے جو ہم دونوں کے نصیب میں ہمیشہ سے لکھا ہوا تھا۔ بلال نے اس کا ہاتھ ہونٹوں سے لگا کر کہا کہ اور میں وعدہ کرتا ہوں یہ نصیب میں کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ شملہ کی بلندیوں پر جاتے ہوئے ان کے چہروں پر ایک ہی روشنی تھی، خوشی، سکون اور بے حد محبت۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہاں، نوٹیفیکیشن بیل کو ضرور دبائیں تاکہ اگلی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ کو ملے۔